نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم لفظ با لفظ ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 260 کے بارے میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ ابراہیم اس وقت قال فعل ماضی کے لیے فاعل، ربی جب بھی با کے نیچے زیر آئے اس لفظ میں سمجھ جائیے یہاں پہ چھوٹی یا مانی جاتی ہے۔ عرب مختصر لکھنا اور بولنا پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا اے میرے رب، ارینی، اری یہ فعل امر ہے، تو دکھا، نی یہ وہی یا متکلم اور بیچ میں نون وقایا، اور اس کے بارے میں پیچھے ایک دو بار آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ تو دکھا مجھے، کیفا کیسے، تحیی الموتا، تحیی ہا یا حروف مادہ، تا علامت مضارع، واحد مذکر حاضر والی تا ہے یہ، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم تؤمن، اور کیا تو نے یقین نہیں کیا۔ یہ تؤمنو تھا، یہ لم کی وجہ سے دیکھنے میں بھی چینجز آئی ہیں، زوردار تاکیدی نفی اور ترجمہ ہے فعل مضارع لیکن لم کی وجہ سے ماضی میں کریں گے۔ اور کیا تو نے یقین نہیں کیا، قالا کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل۔ یہ جو ہے نا یطمئن، یہ ان آپ کہہ لیں کہ افعال میں سے ہے کہ جن کے حروف مادہ 4 ہوتے ہیں۔ ان پہ ویسے میں نے بہت کم بات کی ہے، زیادہ تر ہوتے 3 ہیں تو ان پہ ہی بات ہوتی رہی ہے۔ قالا فرمایا، فخذ تو پھر، خذ فعل امر پکڑ لو، اربعتن 4 من الطیر پرندوں میں سے، فسرہن پھر ہننا ان پرندوں کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، جمع مؤنث غائب کی ہے اور غیر عاقل کی جمع۔ سر اب یہ بھی فعل امر، پھر مائل کرو انہیں، الیک کا اپنی طرف، ثم اجعل پھر اجعل یہ بھی فعل امر ہے، پھر رکھ دو، علی کل جبل ہر پہاڑ پر یا ہر پہاڑ کے اوپر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کی آیت کریمہ کے مختلف حصوں کے بارے میں مختلف مفسرین کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، جو میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے حافظ عبدالسلام صاحب کی، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ثم پھر، ادعوہن یہ پھر فعل امر ہے، بلاؤ ہننا انہیں، یاتینکا یاتینا یہ وہ فعل ہے، وہ ویسے یہ چلیں میرے خیال میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مشکل لگے، میں اس کی تفصیل اس سیغے کی بتانا چاہ رہی تھی۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے وہ آئیں گے کا تیرے پاس، سعیا کوشش کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یا تینا کا سعیا وہ دوڑتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے، وعلم اور جان لو یہ بھی فعل امر ہے، ان اللہ عزیز حکیم کہ بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 260، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکام ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہ تھا، مگر انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا۔ انسانی عادت ہے کہ وہ علم کے بعد آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ اس میں ہے جی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہلانے کو اس لیے فرمایا تاکہ وہ زندہ ہونے کے بعد خوب پہچانے جا سکے کہ واقع وہی ہیں جو ذبح کر کے پہاڑ پر رکھے گئے ہیں، کوئی شبہ نہ رہے۔ یہ جو ہے نا کہ ان کو ہلا لے، دیکھیے جس کا ترجمہ مختلف طرح سے کیا گیا، ان کو مائل کر لو، ان کو مانوس کر لو، ان کو ہلا لو، تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی ہے یہاں پر کہ یہ، اور باقی یہاں پہ کچھ گرامر کی باتیں وہ میں سکپ کر رہی ہوں، آپ اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اب اصل میں یہ لفظ لکھا ہے کہ سارا یہ سورو سے امر کا صیغہ ہے، جس کے معنی قطع کرنا بھی آتے ہیں، مائل کرنا بھی آتے ہیں۔ اس میں قرات کے اختلاف نے اور زیادہ اشتباہ وسعت پیدا کر دی ہے،
تو علماء لغت نے اسے ان الفاظ میں شامل کیا جو آپس میں جو بالکل اپوزٹ معنی رکھتے ہیں. یہ اپنے استاد محترم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں، ان کے اپنے استاد کا بھی بتاتے ہیں کہ ان کو اس کے معنی بہتر کیا لگتے ہیں، اور یہ اپنی رائے بھی دیتے ہیں. لکھتے ہیں کہ بندہ عاجز نے ترجمہ کیا ہے، یعنی ان کو اپنی طرف ہلا لے، مانوس کر لے. اور اس کی تفصیل بھی یہ لکھ رہے ہیں. تو اتنا ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں ان میں سے تو علم کی باتیں ہیں، خوبصورت باتیں ہیں، دل تو چاہتا ہے بہت کچھ آپ سے شیئر کروں، مگر بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اگر اتنی بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور آپ تک پہنچ جائے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ برکت دیں. اچھا جی، ان چاروں جانوروں کی کون سے تھے؟ علماء تفسیر کے اختلاف ہے. بعض نے مور، کوا، کبوتر بتائے ہیں، بعض نے دوسرے نام بتائے. پھر 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ رکھنے، ان کے درمیان کھڑے ہو کر ہر ایک کا نام لے کر پکارنے کی کیفیت میں بھی اختلاف ہے. مگر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بے فائدہ باتیں، کون سا جانور تھا، کہاں رکھا، کس طرح رکھا، ایک پہاڑ پہ ہر ایک کو الگ رکھا یا چاروں پہ اس کے ایک ایک کا ٹکڑا رکھا، یعنی کہ یہ باتیں یہ غور طلب نہیں ہوتی ہیں. سیکھنے کی بات. آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور مشتمل الفاظ ساری آیت کا خلاصہ ہوتے ہیں. یہ قرآنی اعجاز ہے. اس آیت میں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، مردوں کو زندہ کرنے پر اسے کامل غلبہ اور قدرت حاصل ہے. حکیم کمال حکمت والا، جس کے مطابق اس نے زندوں کی موت کے لیے، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ 3 قصے بیان فرمائے اس پر کہ اللہ خود ہدایت کرنے والا ہے جس کو چاہے، اگر شبہ پڑے تو ساتھ ہی جواب سمجھا دیتا ہے. اب آگے پھر جہاد کا ذکر ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلی ریکارڈنگز میں دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.